بانو دکھیا رے روت ہے، رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، چھوڑ کے رن میں اپنا بھرا گھر، کیوں میں وطن جاؤں، رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، شکر خدا میں شاہ نے جس دم خاک پہ رکھا سر، شمر لئی نے خشک گلے پر پھیر دیا خنجر، مر گیا ہائے میرا برادر، کیوں میں وطن جاؤں، رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، ہائے میرے پردے کے محافظ، قلب کی میرے آس، ہائے میرے پردے کے محافظ، قلب کی میرے آس، تیری بہن نے تجھ کو بے حد یاد کیا عباس، چھینی لئی نے جس دم چادر، کیوں میں وطن جاؤں، رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، ارمانوں سے جس کو پالا پیار کی چھاؤں میں، ارمانوں سے جس کو پالا پیار کی چھاؤں میں، کرب و بلا کے رنج و محن کی سیاہ گھٹاؤں میں، چھوڑ کے اپنا چاند سا اکبر، کیوں میں وطن جاؤں، رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، روتے روتے ننھی سی جاں کو نیند جب آتی تھی، روتے روتے ننھی سی جاں کو نیند جب آتی تھی، تجھ کو بھیا تیری سکینہ
روز بلاتی تھی، سو گئی وہ بھی قید میں جا کر، کیوں میں وطن جاؤں، رو کے پکاری زینب مضطر، کیوں میں وطن جاؤں، کیوں میں وطن جاؤں۔ کہ 2 یا 3 شعر حاضر ہیں۔ بانو دکھیا رے روت ہے، سوگارے ہائے حسین، ہائے حسین، تمہارے بچوں کے داسی توہ کے پکارے، ہائے حسین، دیس چھوٹا پردیس بسایو، ہم کا سب ہی چھوڑ گئے، جیون نیا پار کرے اب، کے سہارے، ہائے حسین، اکبر اصغر اونو محمد سگرے ہم کو چھوڑ گئے، لٹ گئی بن ماں ساری کمائی، دن اجیارے ہائے حسین، سکھ کا سپنا دیکھت دیکھت بھور بھئی تو دکھ آ پہنچے، سکھ کا سپنا دیکھت دیکھت بھور بھئی تو دکھ آ پہنچے، اب تو جنم یہ رو رو کاٹوں، سانجھ سہارے، ہائے حسین، سنگی ساتھی لال بتیا کھے، سورگ پنچھے رن بھوئی سے، سنگی ساتھی لال بتیا کھے،
سو رگ میں پنچھے رن بوئی سے ننھا بالک اصغر جیسا جیون وارے ہائے حسین ہائے حسین. کہ ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، احساس ندامت سے گڑا تھا پانی. کہ احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، اور پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین. کہ پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، بھئی جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا تھا پانی. کہ پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، کہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا تھا پانی. یہ روایت بھی ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کر رہا ہوں پانی کے حوالے سے، کہ کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی. دیکھیے ایک الگ انداز سے، کہ کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، کب منہ سے جری نے تھل لگایا پانی. کب منہ سے جری نے تھل لگایا پانی، کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے، کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے خود دست علمدار میں آیا پانی. کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے خود دست علمدار میں آیا پانی. جی یہ رباعی بھی ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کر رہا ہوں کہ کل آب رواں منزل دشوار میں ہے. کل آب رواں منزل دشوار میں ہے، بھئی ایک تھر تھری دریا کے تنے زار میں ہے. بطور خاص حضور کہ ایک تھر تھری دریا کے تنے زار میں ہے، بھئی جس میں خود ڈوب جائے دریا کا وجود. کہ جس میں خود ڈوب جائے دریا کا وجود، اتنا پانی دست علمدار میں ہے. حسن سماعت، حسن سماعت. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. چار مصرے یہ بھی ملاحظہ فرما لیے گا، پیش کر رہا ہوں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، کہ نہ ہرگز ختم یہ مدح علی کا سلسلہ ہوگا. کہ نہ ہرگز ختم یہ مدح علی کا سلسلہ ہوگا. بھئی زمانہ ہم سے بدظن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا. کہ زمانہ ہم سے بدظن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا، کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے. حضور چوتھا مصرع، کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے،
مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا. کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا. یہ 4 میں سے اور ملاحظہ فرمائے حضور کہ جمال حضرت حجت کا جب بھی صلی علی محمد وعلی محمد کہ جمال حضرت حجت کا جب بھی تذکرہ ہوگا. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ جمال حضرت حجت کا جب بھی تذکرہ ہوگا جمال حضرت یوسف قصیدہ پڑھ رہا ہوگا. کہ جمال حضرت یوسف قصیدہ پڑھ رہا ہوگا نبی صورت علی قوت حسن سیرت حسین ایسا. کہ نبی صورت علی قوت حسن سیرت حسین ایسا وہ اپنے سب بزرگوں کا مکمل آئینہ ہوگا. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. یہ ایک مطلع اور 4 شعر اور ملاحظہ فرمالی پھر مرثیے کا آغاز ہے کا پیش کر رہا ہوں حضور جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے. ایک مطلع اور 4 شعر کہ 100 آفتاب لا کہ 1000 آفتاب لا. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ 100 آفتاب لا. آئیے افسر صاحب تشریف لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. حضور ملاحظہ فرمائیے جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے کہ 100 آفتاب لا کہ 1000 آفتاب لا. 100 آفتاب لا کہ 1000 آفتاب لا. بھئی ممکن نہیں علی کے قمر کا جواب لا. کہ ممکن نہیں علی کے قمر کا جواب لا. ملاحظہ فرمائیے گا شعر بطور خاص کہ عباس انتخاب خدا کا ہے. انتخاب کہ عباس انتخاب خدا کا ہے. انتخاب بھئی توڑیں گے مثل پھول کے خیبر کا باب لا. کہ توڑیں گے مثل پھول کے خیبر کا باب لاؤ. یہ ملاحظہ فرمائیے گا شعر بھی کہ پھولوں سے ہم سجائیں گے عباس کا عالم. حضور قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ پھولوں سے ہم سجائیں گے عباس کا عالم. پھر جبریل جا کے خلد سے تازہ گلاب لا. کہ پھولوں سے ہم سجائیں گے عباس کا علم. پھر جبریل جا کے خلد سے تازہ گلاب لا. ملاحظہ فرمائیے گا حدیث کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں حضور کہ غازی کا انبیاء سے تقابل نہیں کوئی. حدیث کی روشنی میں حضور کہ غازی کا انبیاء سے تقابل نہیں کوئی. بھئی کرتا نہیں لہو کا پسینہ مقابلہ. کہ غازی کا انبیاء سے تقابل نہیں کوئی. بھئی کرتا نہیں لہو کا پسینہ مقابلہ. یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص تمام عاشقان عباس تشریف فرمائیں. بطور خاص حضور پیش کر رہا ہوں
کہ عباس آفتاب ہیں ان کی شعائیں ہم. بطور حضور کہ عباس آفتاب ہیں ان کی شعائیں ہم. عباس آفتاب ہیں ان کی شعائیں ہم. بھئی کرنوں کا آفتاب کی پہلے جواب لا. کہ عباس آفتاب ہیں ان کی شعائیں ہم. بھئی کرنوں کا آفتاب کی پہلے جواب لا. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. آپ حضرات دل بڑھا لیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب عباس علیہ السلام کے حال کے مرثی کے چند منتخب شدہ بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. چند منتخب بند ہیں, بس آپ حضرات کی توجہ کو طلبگار ہوں گے. پیش کر ملاحظہ فرمائیں حضور کہ اڑتے ہوئے رہوار پر جاتا ہے غضنفر. آئی تشریف لے آئیں. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ اڑتے ہوئے رہوار پر جاتا ہے غضنفر کہ تارا سا چمکتا ہے علم دوش جری پر. تارا سا چمکتا ہے علم دوش جری پر کہ حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر. کس بات سے ملاحظہ فرمائیے حضور کہ حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر. کہ لو آ گئے پوشاک میں عباس کی حیدر. کہ لو آ گئے پوشاک میں عباس کی حیدر کہ اعجاز سے قالق کے ولی آئے ہیں رن میں. اعجاز سے قالق کے ولی آئے ہیں رن میں بیٹے کی حمایت میں علی آئے ہیں رن میں. ملاحظہ فرمائیے حضور کہ بیٹے کی حمایت میں. اب اس بات سے لشکر یزیدی پہ کیا تاثر ہوا, کیا خوف طاری ہوا, ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس خوف سے بے چین ہوئے فوج کے افسر کہ ہلچل ہوئی گھبرا گئے میدان میں ستمگر. بھئی ٹوٹے جو پڑے خوف بڑھا فوج کے اندر. حضور بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر. بھئی کیا کہہ رہے لشکر, ملاحظہ فرمائے حضور کہ بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر. بھیا رسوائی سے جانو, رسوائی سے جانو نہ ذلت اسے جانو. کہ رسوائی سے جانو نہ ذلت اسے جانو اور بچ جائے اگر جان غنیمت اسے جانو. کہ بچ جائے اگر جان غنیمت اسے جانو. کہ تھا شور ادھر آ گئے میدان میں علمدار. کہ تھا شور ادھر آ گئے میدان میں علمدار. بھئی ہیبت جو سمائی تو لرزنے لگے کفار. کہ ہیبت جو سمائی تو لرزنے لگے کفار. بھئی یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار. اسی سے مربوط چوتھا مصرع بیت حضور کہ یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار. بھئی تصویر گلی بن گئے میدان میں ستمگار. اسی مصرع سے بیت ملاحظہ فرمائیے حضور
کہ تصویر گلی بن گئے میدان میں ستمگار. بھئی کہتی تھی اجل ہنس کے یہ سفاک لڑیں گے. چھٹا مصرع حضور. بھئی کہتی تھی اجل ہنس کے یہ سفاک لڑیں گے. ارے جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک لڑیں گے. کہ جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک لڑیں گے. کہ میدان میں چھایا ہوا تھا موت کا سایہ. میدان میں چھایا ہوا تھا موت کا سایہ. اس خوف و تردد میں جو افواج کو پایا عباس نے رہوار کو کعبے پر لگایا. عباس نے رہوار کو کعبے پر لگایا. فرمایا مقابل کوئی اب تک نہیں آیا. وہ جنگ صفین کی ان کی حرکتوں سے واقف تھے. ملاحظہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں کہ فرمایا مقابل کوئی اب تک نہیں آیا. معلوم ہے پہلے سے ہمیں ذات تمہاری. معلوم ہے پہلے سے ہمیں ذات تمہاری. اور ٹھہرو کہ بتاتا ہوں میں اوقات تمہاری. کہ ٹھہرو میں بتاتا ہوں میں اوقات تمہاری. پھر رجس ملاحظہ فرمائیے جناب عباس علیہ السلام کا کس شان کا رجس فرماتے ہیں گے. فرماتے ہیں کہ عباس میرا نام ہے اے فوج ستمگر. عباس میرا نام ہے اے فوج ستمگر. کہ آقا ہے میرا وہ نہیں جس کا کوئی ہمسر. کہ آقا ہے میرا وہ نہیں جس کا کوئی ہمسر. کہ بابا میرا قتال عرب فاتح خیبر. چوتھا مصرع بیت بھی حضور ملاحظہ فرمائیے گا. کہ بابا میرا قتال عرب فاتح خیبر. بھی خالق نے عطا کی ہے جسے تیغ دو پیکر. کہ خالق نے عطا کی ہے جسے تیغ دو پیکر. بھئی اصنام پرستوں کا جگر چا کیا ہے. کہ اصنام پرستوں کا جگر چا کیا ہے. اور کعبے کو ہمیشہ کے لیے پاک. کعبے کو ہمیشہ کے لیے پاک کیا ہے. بھئی پھیلے ہوئے ہیں ہیبت عباس کے سائے. پھیلے ہوئے ہیں ہیبت عباس کے سائے. بھئی اتنی نہیں ہمت جو مقابل کوئی آئے. کہ ہے دور کھڑا شمر لئیں سر کو جھکائے. بھئی بگڑی ہے لڑائی نہیں بنتی ہے بنائے. ملاحظہ فرمائے جناب عباس علیہ السلام کی آمد سے لشکر یزیدی پر کیا خوف طاری ہوا. بیت پیش کرنا حضور. کہ بگڑی ہے لڑائی نہیں بنتی ہے بنائے. بھئی کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے. کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے. ہم مر کے بھی زندہ ہوں مگر لڑ نہیں سکتے. کہ ہم مر کے بھی زندہ ہوں مگر لڑ نہیں سکتے. اب ایسے عالم میں جب لشکر یزیدی پر یہ ہیبت تھی تو دو احمق جناب عباس علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا.
کہ مغلوب جو ہیبت سے ہوئی فوج تمامی، میدان میں ناگاہ بڑھے دو یل شامی. بھئی دو بھائی تھے یہ مرحب و انتر سے بھی نامی، اور دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی. بھئی بیت ملاحظہ فرمائیے گا اہل زبان اہل علم تشریف فرمائے کہ دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی، کہ مغرور ہو جفاکار ہو خطاکار تھے دونوں، کہ مغرور ہو جفاکار ہو خطاکار تھے دونوں. حضور شاگرد تھے ابلیس کے مکار تھے دونوں. کہ شاگرد تھے ابلیس کے. بھئی ابھی آگے ان ملونوں کی مکاریاں ملاحظہ فرمائیے گا، کوئی مصرع ایسا ہی نہیں ہے گا، ملاحظہ فرمائیے گا کہ شاگرد تھے ابلیس کے مکار تھے دونوں، کہ بولے پسرے ساتھ سے دونوں سے تمہارا. بھئی دے گا ہمیں کیا ہم نے جو شیر کو مارا. بھئی بولا پسرے ساتھ کہ سب کچھ ہے گوارا، اور کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا. اب دیکھیں مکاری ملاحظہ فرمائیے گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک کے مقابل ایک جنگ کو جاتا تھا. اب ان کی مکاری ملاحظہ فرمائیے گا کہ کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا. دونوں نے کہا ایک ضرورت ہے ہماری، ہم ساتھ میں لڑتے ہیں یہ عادت ہے ہماری. بھئی بولا یہ نہیں سب ہمیں منظور ہے جاؤ. ملاحظہ فرمائیں حضور کہ بولا یہ نہیں سب ہمیں منظور ہے جاؤ، اب رن میں بڑھو جوہر شمشیر دکھاؤ، کہ عباس علمدار کا سر کاٹ کے لاؤ. پھر بگڑی ہوئی میدان میں لڑائی کو بناؤ. کہ ہر چند یہ چالاک تھے مکار تھے دونوں، ہر چند یہ چالاک تھے مکار تھے دونوں. بھئی زنجیر میں لالچ کی گرفتار تھے دونوں. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. بھئی یہ منظر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، یہ دونوں شقی یہ دونوں ملون جناب عباس علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ منظر پیش کر رہا ہوں حضور کہ آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا، آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا، بھئی لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا. حضور مصروں کی ترقی ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص حضور کہ آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا، بھئی لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا. بھئی آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پھندا. حضور چوتھا مصرع بطور خاص کہ آگے تھی اجل موت کا. میں اس چوتھے مصرے کے لیے تینوں مصرے پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے حضور کہ آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا، لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا. آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پھندا، اور ابلیس نے پیچھے سے لائنوں کو ڈھکیلا. کہ ابلیس نے پیچھے سے لائنوں کو ڈھکیلا، کہ دونوں تھے شقی فیل خطرناک کی صورت، کہ دونوں تھے شقی فیل خطرناک کی صورت. بھئی گیدڑ کی تھی فطرت سگے ناپاک کی صورت. ملاحظہ فرمائیے آتے کے ساتھ ہی جناب عباس علیہ السلام کے سامنے گستاخیاں کرنے لگے. کہتے ملون کہ ہم نے بھی سنا ہے تھے بہادر بڑے حیدر. جواب بھی ملاحظہ فرمائیے گا، ہم نے بھی سنا ہے تھے بہادر بڑے حیدر، لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ کا لنگر. اب شہزادے کا جواب جناب عباس علیہ السلام کا، لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ کا لنگر. پہ خاموش و گستاخ پکارا یہ دلاور.
کہ ذرے کبھی ہوتے نہیں خورشید کے ہمسر. کہ ذرے کبھی ہوتے نہیں خورشید کے ہمسر. ہمت تھی کسی میں کوئی جرار سے لڑتا. کہ ہمت تھی کسی میں کوئی جرار سے لڑتا اور اوقات تیری حیدر کرار سے لڑتا. کہ اوقات تیری حیدر کرار سے لڑتا. بھئی ملاحظہ فرمائیے گا یہ بندی جناب عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیہودہ سرائی کا مزہ تم کو چکھا دوں. بیہودہ سرائی کا مزہ تم کو چکھا دوں. بھئی اس چرب زبانی کی زبانوں کو سزا دوں. مثل حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس چرب زبانی کی زبانوں کو سزا دوں. بھئی پہلے اسی میدان کی تمہیں خاک چٹا دوں. کہ پہلے اسی میدان کی تمہیں خاک چٹا دوں پھر حرف غلط صفحہ ہستی سے مٹا دوں. حضور بیت ملاحظہ فرمائیے گا فرمان جناب عباس علیہ السلام پھر حرف غلط صفحہ ہستی سے مٹا دوں. ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے. چھٹا میں سے حضور بتا کہ ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے. پھر نیزے میں چبھا لاشے پر لاشا نظر آئے. کہ نیزے میں چبھا لاشے پر لاشا نظر آئے. ملاحظہ فرمائیے گا دیکھیں جنگ شروع ہو گئی. یہ بند بطور خاص حضور کہ اس سمت یہ فرماتے تھے عباس علمدار. اس سمت یہ فرماتے تھے عباس علمدار حملے کے ارادے سے الگ ہو گئے مکار. کہ حملے کے ارادے سے الگ ہو گئے مکار. بھئی دو سمت سے دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار. ملاحظہ فرمائیے حضور دو سمت سے دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار. بھئی جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبردار. ملاحظہ فرمائیے حضور کس طرح جناب عباس علیہ السلام نے ان دونوں ملعونوں کی تدبیر کو ان پر الٹ دیا. ملاحظہ فرمائیے حضور پیش کرو من کہ دو سمت سے دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار. جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبردار. گھوڑے کو اشارہ جو کیا اڑ گیا سن سے. گھوڑے کو اشارہ جو کیا اڑ گیا سن سے. بھئی ٹکرا گئی تلواریں لائنوں کے بدن سے. بھئی یہ منظر تمام لشکر یزیدی دیکھ رہا تھا اور تعریف تو وہ ہے جو دشمن کرے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ دشمن کی طرف سے بھی صدا واہ کی آئی کہ آہو کی طرح اسپ نے کیا جست لگائی. بھئی رہوار کی پھرتی تھی چھلاوے کی جھکائی. کیا فارس میدان ہے شبیر کا بھائی. بیت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص اس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو پرانے مارکے دیکھے ہوئے تھے بدر و احد خندق و خیبر. ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا فارس میدان ہے شبیر کا بھائی. کہتے ہیں وہ آپس میں جو عمروں میں بڑے تھے. کہتے ہیں وہ آپس میں جو عمروں میں بڑے تھے کہ حیدر بھی یوں ہی مرحب و انتر سے لائے تھے.
مرحبو انتر سے لڑے تھے بھئی جو کچھ کہا عباس نے وہ کر کے دکھایا کہ جو کچھ کہا عباس نے وہ کر کے دکھایا بھئی ایک ساتھ ستمگاروں کو نیزے پہ اٹھایا کہ ایک ساتھ ستمگاروں کو نیزے پہ اٹھایا کہ افواج یزیدی کو بھی حیران بنایا بھئی نیزے نے اچھالا تو نگاہوں نے گرایا کہ نیزے نے اچھالا تو نگاہوں نے گرایا بھئی گرمی میں لڑے تھے جو علمدار سے دونوں گرمی میں لڑے تھے جو علمدار سے دونوں بھئی ٹھنڈے پڑے تھے نیزے جرار سے دونوں حضور آپ حضرات دل بڑھا رہے ہیں بس میں دھیرے دھیرے اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد ملاحظہ فرمائیے گا جناب عباس علیہ السلام کا جدال و خطال کس انداز سے کہ عباس نے تیغیں کبھی چھینی کبھی بھالا عباس نے تیغیں کبھی چھینی کبھی بھالا دیکھا کسی ظالم کو جو میدان میں جیالا دیکھا کسی ظالم کو جو میدان میں جیالا پھر نیزے میں چبھو کر اسی سرکش کو اچھالا ملاحظہ فرمائے حضور کہ نیزے میں چبھو کر اسی سرکش کو اچھالا پھر دیکھا کہ خزاں بن گیا نیزے کا نوالا ملاحظہ فرمائے حضور بیعت بھی پیش کر رہا ہوں دیکھا کہ خزاں بن گیا نیزے کا نوالا کہ آیا جو زمین پر تو وہ لقمہ تھا اجل کا کہ آیا جو زمین پر تو وہ لقمہ تھا اجل کا لیکن وہ تھا نیزے کے چبائے ہوئے پھل کا حسن سماعت آپ ازادی کہ لیکن وہ تھا نیزے کے چبائے ہوئے پھل کا کہ لڑتا ہوا جرار جو پہنچا لبے دریا کہ فوجوں کا سمندر سمٹ آیا لبے دریا کہ سیراب لہو سے ہوا نیزہ لبے دریا چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ سیراب لہو سے ہوا نیزہ لبے دریا بہنے لگا پھر خون کا دریا لبے دریا کہ بہنے لگا پھر خون کا دریا لبے دریا ہے شکل میں نیزے کی اجل مان گئے ہیں ہے شکل میں نیزے کی اجل مان گئے ہیں اور بچنے کی نہیں جان سبھی جان گئے ہیں حسن سماعت آپ حضرات دل بڑھا رہے کہ بچنے کی نہیں جان بچنے کی نہیں جان سبھی جان گئے ہیں یہ بندی حضور ملاحظہ فرمائیے گا بس میں اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ دریا کے کنارے وہ ہزاروں سے لڑائی ملاحظہ فرمائے جناب باسل صاحب کہ دریا کے کنارے وہ ہزاروں سے لڑائی پھر غازی نے اسم مارا اسے ضرب لگائی کچھ دیر میں ساحل پر قیامت نظر آئی کہ بیٹا تھا جدا باپ سے بھائی سے تھا بھائی حضور بیعت بطور خاص پیش کروں ملاحظہ فرمائیے گا کیا منظر تھا میدان کارزار کا کہ بیٹا تھا جدا باپ سے بھائی سے تھا بھائی
भाई सर उड़ गए हैं, सर उड़ गए हैं तन से, बदन रन में खड़े हैं। हुजूर मंजर मुलाहिजा फरमाइए, हुजूर बता रखा कि सर उड़ गए हैं, सर उड़ गए हैं तन से, बदन रन में खड़े हैं। सर छठा मिसरा भी हुजूर बतौर खास कि सर उड़ गए हैं तन से, बदन रन में खड़े हैं। हुजूर जिंदा जो बचे, जिंदा जो बचे खौफ से मुर्दों में पड़े हैं। हुस्न समात, हुस्न समात, हुस्न समात कि सर उड़ गए हैं तन से, बदन रन में खड़े हैं। भाई जिंदा जो बचे खौफ से मुर्दों में पड़े हैं। मुलाहिजा फरमाए हुजूर, बंद पेश करो हुजूर कि था गैज में बिफरा हुआ हैदर का गजनफर, था गैज में बिफरा हुआ हैदर का गजनफर कि इंसान तो इंसान थे, तलवारें थी बेसर। हुजूर मिस्रों की तरक्की मुलाहिजा फरमाए हुजूर कि इंसान तो इंसान थे, तलवारें थी बेसर, फिर नेज़ों को कलम कर दिया भालों के बराबर। कि नेज़ों को कलम कर दिया भालों के बराबर। भाई सर कट गए बरछों के तो तीरों के उड़े पर। मुलाहिजा फरमाए जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम किस अंदाज से जंग फरमा रहे हैंगे, और ये सिर्फ शायरी नहीं है, तारीखी हक़ाइक़ है। मुलाहिजा फरमाइएगा, बैत पेश कर रहा हूं कि सर कट गए बरछों के तो तीरों के उड़े पर, कि पैदल को उछाला, कि पैदल को उछाला कभी असवार को फेंका, कि पैदल को उछाला कभी असवार को फेंका। भाई वो गिर नहीं पाया, सिपह सालार को फेंका। कि वो गिर नहीं पाया, सिपह सालार को फेंका। बस मुलाहिजा फरमाइएगा कि जब तेज हुई नेज़े अब्बास की रफ्तार, कि शेरों की जलालत के नुमाया हुए आसार, कि हमजा की वगा जाफर तैयार की पैकार, कि हर ज़र्ब में याद आने लगे हैदर करार। बैत भी ज़रूर मुलाहिजा फरमाइएगा कि हर ज़र्ब में याद आने लगे हैदर करार। भाई ऐसा हुआ हैबत का असर फौज अदू में, ऐसा हुआ हैबत का असर फौज अदू में। भाई जिंदा भी तड़पने लगे गिर गिर के लहू में। कि जिंदा भी तड़पने लगे गिर गिर के लहू में। बस ये आखिरी बंद फजाइल के बाब में मुलाहिजा फरमाइएगा बतौर खास हुजूर कि जिंदा भी तड़पने लगे गिर गिर के लहू में। भाई भगदड़ हुई लाशों को कुचलते हुए भागे। पूरे बंद के लिए खुसूसी तवज्जो हुजूर और मिसरों की तरक्की मुलाहिजा फरमाइएगा कि भगदड़ हुई लाशों को कुचलते हुए भागे। भाई दरिया की तराई में
پھسلتے ہوئے. کہ دریا کی ترائی میں پھسلتے ہوئے بھاگے بھئی جو تن میں تھے بھاری وہ سنبھلتے ہوئے. بھئی میں چوتھے مصرعے کے لیے تینوں مصرعے پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ بھگدڑ ہوئی لاشوں کو کچلتے ہوئے بھاگے بھئی دریا کی ترائی میں پھسلتے ہوئے بھاگے بھئی جو تن میں تھے بھاری وہ سنبھلتے ہوئے بھاگے بھئی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے. کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے بھاگے بھئی ساحل سے ہیں بھاگے. ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ساحل سے ہیں بھاگے یہ پہچان عدو کی. کہ ساحل سے ہیں بھاگے یہ پہچان عدو کی. میدان میں لکیریں نظر آتی ہیں لہو کی. حسن سماعت کہ میدان میں لکیریں نظر آتی ہیں لہو کی. کہ فوجوں سے ہوا صاف جو دریا کا کنارہ. عباس نے رہوار کو دریا میں اتارا پھر دیکھ کے لشکر کی طرف شیر پکارا کہ اب گھاٹ پا قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا. کہ اب گھاٹ پا قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا. کہتے تھے تم گھاٹ پا ہم جا نہیں سکتے. کہتے تھے یہ تم گھاٹ پا ہم جا نہیں سکتے. اب کہتے ہیں ہم نہر پا تم آ نہیں سکتے. کہ اب کہتے ہیں ہم نہر پا تم آ نہیں سکتے. کہ ہر موت کی خواہش تھی جری ہم کو اٹھا لے. بس میں اپنی منزل پہ آگے حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہر موت کی خواہش تھی جری ہم کو اٹھا لے اور وارث کوثر ہمیں ہونٹوں سے لگا لے. کہ بڑھ جائے شرف رتبہ معراج کو پالے. مطلب یہ تھا سقاہ حرم پیاس بجھا لے. کہتا تھا جری دل میں کہ ہرگز نہ جیوں گا. سب مر گئے پیاسے بھلا پانی میں پیوں گا. کہ سب مر گئے پیاسے بھلا پانی میں پیوں گا. کہ غازی کو ہر ایک سمت سے گھیرے تھے ستمگار. ملاحظہ فرمائیے گا کہ غازی کو ہر ایک سمت سے گھیرے تھے ستمگار. پھر دھوکے سے کسی شخص نے بازو بکیا وار. کہ دیکھا جو پلٹ کر تو ستم پھر ہوا ایک بار. کہ عباس کے اس ہاتھ پر بھی چل گئی تلوار. کہ شانے تو قلم ہو گئے شانے تو قلم ہو گئے زیادہ نہیں بدلا. کہ عباس دلاور نے ارادہ نہیں بدلا. ملاحظہ فرمائے کہ شانوں کو جری اپنے نہ کچھ دھیان میں لایا. کہ مشکیزے کو دانتوں میں بہادر نے دبایا. ملاحظہ فرمائے کیا تدبیر کی جناب عباس علیہ السلام نے. کہ مشکیزے کو دانتوں میں بہادر نے دبایا. کہ ہرنے پہ رکھا مشک کو
سینے سے چھپایا، ہرنے پہ رکھا مشک کو سینے سے چھپایا، پہ خیمے کی طرف شیر نے گھوڑے کو بڑھایا، ارے ایک تیر لگا مشک چھدی بہہ گیا پانی۔ مصرع ملاحظہ فرمائے پیش کر رہا ہوں کہ ایک تیر لگا مشک چھدی بہہ گیا پانی، اور آنکھوں میں سکینہ کے لیے رہ گیا پانی، آنکھوں میں سکینہ کے لیے رہ گیا پانی، کہ پانی جو بہا چوٹ لگی قلب حزین پر، کہ دل رہ گیا عباس کا سینے میں تڑپ کر۔ ملاحظہ فرمائے کیا قیامت ہوئی سسنا میں، دل رہ گیا عباس کا سینے میں تڑپ کر، کہ ناگاہ پڑا گرز تو مجروح ہوا سر، کہ سنبھلا نہ گیا گر پڑا گھوڑے سے دلاور، تھا شور کہ سرور کے مددگار کو مارا۔ بس چند بندوں میں تمام ملاحظہ فرمائے کہ تھا شور کے سرور کے مددگار کو مارا، کہ سردار کو مارا جو علمدار کو مارا۔ کیا خوشیاں تھی لشکر یزیدی میں جناب عباس علیہ السلام کی شہادت پر۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میدان میں باجوں کو بجانے لگے آدھا، وہ کرتے تھے لئی شور علم کر دیا ٹھنڈا، یہ سن کے چلے جانب دریا شہ والا، کہ نعرہ تھا زباں پر میرا عباس کو مارا۔ فرماتے امام ملاحظہ فرمائیں کہ نعرہ تھا زباں پر میرے عباس کو مارا، ارے ٹوٹی ہے کمر زور بڑھا زور گھٹا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام حسین کہ ٹوٹی ہے کمر زور بڑھا زور گھٹا ہے، اور عباس کے ماتم میں گریبان پھٹا ہے۔ بس تین چار بندوں مجلس تمام انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کس عالم میں ایک بھائی نے ایک بھائی کو دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو دیکھا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ناگاہ علمدار کا لاشا نظر آیا، کہ مجروح برادر کا سراپا نظر آیا، ارے بے دست تڑپتا ہوا استقا نظر آیا۔ ملاحظہ فرمائے کیا فرماتے امام کہ بے دست تڑپتا ہوا استقا نظر آیا، شبیر پکارے مجھے یہ کیا نظر آیا۔ ارے ایک بھائی نے ایک بھائی کو کس حال میں دیکھا، ارے کس منہ سے کہوں شیر کو جس حال میں دیکھا۔ ملاحظہ بس تین بندوں مجلس تمام ہے کہ پہلو میں گرے خاک پر روتے ہوئے شبیر، کہ لپٹا لیا غازی کو یہ کرتے ہوئے تقریر، کہ افسوس ملی خاک میں بابا کی بھی تصویر، ارے چومے کبھی شانے کبھی روئے شاہ دلگیر، کہ جنبش جو دی، ملاحظہ فرمائیے گا جنبش جو دی ہونٹوں کو علمدار نے رو کر، جنبش جو دی ہونٹوں کو علمدار نے رو کر، کہ منہ رکھ دیا منہ پر شاہ ابرار نے رو کر۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ منہ رکھ دیا منہ پر شاہ ابرار نے رو کر، بھئی دھیرے سے کہا جناب عباس علیہ السلام کی آخری وصیت۔ ملاحظہ فرمائیے گا دھیرے سے کہا شیر نے
آقا سے بمنت کہ خیمے میں جنازہ میرا لے جائے نا حضرت، خیمے میں جنازہ میرا لے جائے نا حضرت، کہ معصوم سکینہ سے مجھے ہوگی ندامت۔ اور جب نام سکینہ لیا تاری ہوئی رقت، بھئی روتے ہوئے دنیا سے سفر، ملاحظہ فرمائیے گا کہ روتے ہوئے دنیا سے سفر کر گئے عباس، اور ایک بار سکینہ کہا اور مر گئے عباس۔ ملاحظہ فرمائیے، بس آخری بندوں مجلس تمام۔ جناب عباس علیہ السلام کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ اب امام حسین علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے آخری بند کہ ایک بار سکینہ کہا اور مر گئے عباس، بھئی رو رو کے پکارے شاہ ابرار علمدار کہ عاشق میرے شہدا میرے جرار علمدار۔ ملاحظہ فرمائے امام حسین کی بہن جناب عباس علیہ السلام کی لاشیں کہ عاشق میرے شہدا میرے جرار علمدار، ارے ٹوٹی کمر و پشت، ٹوٹی کمر و پشت ہے غمخوار علمدار۔ ملاحظہ فرمائے کیا فرما رہے ہیں کہ تم آس و بچوں کی علمدار علمدار، بیت ملاحظہ فرمائے فرما رہے ہیں کہ تم آس و بچوں کی علمدار علمدار۔ کیا قیامت کا مصرع ہے؟ ملاحظہ فرمائے کیا مشق کے ٹکڑے کہ تم آس و بچوں کی علمدار علمدار، کیا مشق کے ٹکڑے انہیں دکھلاؤں گا بھائی، کیا مشق کے ٹکڑے انہیں دکھلاؤں گا بھائی، اور کس طرح سے بچوں کو میں سمجھاؤں گا بھائی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں وہ قرضوں سے ادا ہو جائیں، اور جلد سے جلد اس وبا اس بلا اس کووڈ-19 کا خاتمہ ہو اور ہمیں پرسکون انداز سے عزاداری کرنا نصیب ہو، اور جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، ہمیں ان کے چاہنے والے اور جانثاروں میں شمار فرما۔ سکینہ بازوئے سرور بنے، بازوئے سرور بنے، غیظ جب عباس کو آیا تو پھر حیدر بنے۔ مقتل کرب و بالا اینائے حیرت بنا، ایک پیاسے کے لیے ایک پیاسے کے لیے لہجے بنے خنجر بنے۔ عشق ماتم کو یہ منزل آپ پوچھئے تو کر بنے، عشق ماتم کو یہ منزل دی غم شبیر نے،
دست پاک فاطمہ پر آتے ہی گوہر بنے عشقیا سے کہہ رہا ہے زور عباس جرے کربلا میں کربلا میں اثر نو قلعہ خیبر بنے آندھیاں آئی ہوائیں تیر سے مقتل میں جا لنگر علی اصغر بنے کیا سمجھ سکتا ہے کوئی اس کی معراج کمال بچپن میں جو سوارے دوش پیغمبر بنے اب نہ پیدا ہو سکے گا دوسرا کوئی حسین اب نہ پیدا ہو سکے گا دوسرا کوئی حسین عالم اصغر بنے یا عالم اکبر بنے آتے آتے دامن سالی پیغام شاہ کے آنکھ کے آنسو کبھی تسنیم گئے کوثر بنے حیدر عاشور ہے آ چکا شاہ کا زیر خمزہ زیر خان
जर गला शबीर है। बादशाह बीर है सानिए फातिमा। बादशाह बीर है सानिए फातिमा। दश्त में क्या क़यामत ये नोके नए ज़ापा है। क़यामत ये नोके नए ज़ापा है। फ़र्क़ शाह हुदा वो अनजान थे, वो अनजान थे, सब मुसलमान थे, वो अनजान थे, सब मुसलमान थे। असर की किस तरह हो बयां रुक रही है ज़बान। या रसूल खुदा, या रसूल खुदा। पानी मांगा किए और तड़े
ختم ہے پنجتا کی یا کیے
काहे छोड़े अरे जरा भी यूं गमनाक हाय बैरी सतावे बनमा बुलावे अरे बेवे उड़ावे खाक हाय सर सर जाए लेते हैं हाय ताने सितम घर देते हैं हाय कोई नहीं है सर परवार अरे कोई नहीं है सर परवार किसको पुकारे ये मजलूम अहले हराम में रौनक जो हाय मार गया सैयद मजलूम एक चदरवा अरे दे तू ना कोई अरे शर्म भरे शर्मा हाय चुप के अरे रोवा तू रोवा अरे हाथ खड़े बंधवा हाय सहती है कुल सुमाओं में है हाय बाजू ज़ैनब और रसूल हाय बेटी ज़हरा और अली की अरे बेटी ज़हरा और अली की आज ये कैसा है मासूम अहले हराम में रौनक जो हाय मार गया सैयद मजलूम आए करबल बनमा अरे लूट मची है अरे बंदड़ी करे फरियाद हाय सोए सपर अरे देश मुसाफिर अरे देश भयूं बर्बाद हाय बच्चों को कोई लोती है हाय बेवा कोई जा खोती है हाय कहती है बानो असगर जाने अरे कहती है बानो असगर जाने सीधा तेरा नाजुक हलको अरे दुखते दिल को अरे तरस न कोई खाए हाय दुख मा सतावे अरे कैदी बनावे अरे लाख दुखी चिल्लाए हाय तो पिनाया
کوئی نہ دیوے داد آئے من میں جیسو آوے مچا